الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ حاضر خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیح کی روشنی میں۔ آئیں آج پھر ایک نیا موضوع آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ میرے محترم ناظرین، ہم جماعت میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو کس صورت تک ہم امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس رکعت کو ہم پانے والے ہو جائیں گے، ورنہ ہم رکعت کو بعد میں ادا کریں گے۔ آئیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہے تو ہماری رکعت مل گئی، یہ کیٹیگری ہے تو رکعت مل گئی، یہ کیٹیگری ہے تو رکعت نہ ملی۔ آئیں حدیث نبوی کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جماعت سے رکعت کو پانے سے کس قدر پیارا انداز ہوتا تھا، کیسا جماعت سے محبت کا انداز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں بھی گیا اور دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے ہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نے صف کا بھی خیال نہ کیا، جہاں تھا وہیں پر رکوع میں چلا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شوق کو بڑھائے۔ ٹھیک ہے، نماز سے محبت کا یہ ایک انوکھا طریقہ تھا کہ رکعت فوت نہ ہو، جہاں تک پہنچے رکوع میں پیارے آقا کو پایا چلے گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق صفوں میں شامل نہ ہوئے بلکہ جہاں تھے وہیں پر رکوع کر لیا پیارے آقا کے رکوع کے ساتھ، اور وہاں اس رکعت کو شمار میں لایا گیا، لیکن پیارے آقا نے ایسا طریقہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان امام کو رکوع میں پالے تو وہ رکعت کو بھی پانے والا ہو جاتا ہے، لیکن امام بھی رکوع میں ہو اور مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر اگر رکوع میں امام کو پالے اور خود بھی شامل ہو جائے تو رکعت پانے والا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، کہ جب تم آؤ نماز کی طرف، اور پھر فرمایا کہ ہم ونحن، اور ہم کیا ہوں، سجدے میں ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی سجدہ کر لو، لیکن اسے شمار میں نہ لانا، اسے شمار نہ کرنا، یعنی یہ رکعت شمار نہیں کی گئی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع کے بعد شامل ہوا ہے، سجدے میں شامل ہوا ہے، تو وہ رکعت شمار میں نہیں لائی جائے گی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے گویا نماز کا ادراک کر لیا، نماز کو پا لیا، رکعت کو پا لیا۔ گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر رکوع میں تم نے امام کو پا لیا، تم بھی رکوع میں چلے گئے اور امام بھی رکوع ہی میں تھا، تو اب رکعت کو تم نے پا لیا۔ گویا یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اگر رکوع میں ہم شامل ہو گئے تو ہماری رکعت بھی شمار میں لائی جائے گی، اس کے بعد ہوئے تو شمار میں نہیں لائی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر نئے موضوع کے ساتھ اسی سلسلے میں۔ کون سا سلسلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیح کی روشنی میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔